اگر مومن رہے تو تمہیں بلندی ملنی ہے، لیکن آج ہم سب مومن کہتے ہیں، مسلمان اپنے کو کہتے ہیں، لیکن یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ایسے جیسے ایک آدمی للوا گوداوے والے کے پاس پہنچا، کہے سمرے پیٹھی شیر بنائی دو۔ جب للوا گودے والا پیٹھی شیر بناوے کے لیے مشین چالو کی سو گرمائش، جب لگاوے لاگ کوچے لاگ تو درد ارے کیا بنا رہے ہیں؟ کہا شیر کی پونچھ بنا رہے ہیں۔ ارے بہت تکلیف ہوتی ہے، بغیر پونچھ کے بناؤ۔ شیر بغیر پونچھوں کے تو راحت ہے بہت۔ تو کہا اچھا پونچھ نہیں بنائیں گے۔ پھر جب شروع کیا کوچنا تب پھر ارے کیا بنا رہے ہو اب؟ کہا شیر کا پیر بنا رہا ہوں۔ ارے چھوڑو یہ کا نہ بناؤ، بہت سے شیر لنگڑو تو راحت ہے، وہ کہہ رہا ہے تو بہت تکلیف ہوتا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کوچک شروع کی، پھر جب درد بڑھے، ارے اب کیا بنا رہے ہو؟ بہت درد۔ کہا شیر کی آنکھ بنا رہا ہوں۔ ارے وہ کا نہ بناؤ، بہت سے شیر کنووں تو راحت ہیں، چھوڑو ہٹاؤ کا دوسر بہت درد ہو رہی ہے۔ پھر جب کوچنا شروع کیا، پھر چلان کہ ارے اب کیا بنا رہے ہو؟ کہا شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ کہہ رہے بغیر پیٹوں کے تو راحت ہے، شیر کا چھوڑو۔ تب اس نے کہا یا اللہ میں کون سا شیر بنا دوں؟ بغیر پیر، بغیر پونچھ، بغیر آنکھ، بغیر پیٹ کے کون شیر ہوگا؟ تو وہی حال ہمارا آپ کا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن ہماری نماز نہیں پڑھی تو باقی ہم مسلمان ہیں۔ داڑھی نہیں رکھے لیکن ہم مسلمان ہیں۔ پاک رہتے ہو کہ نہیں پاک تو نہیں رہتے لیکن ہم مسلمان ہیں۔ کون میرے مسلمان ہو بھائی؟ مسلمان کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی بلند رہو گے اگر مومن بن کے رہو گے۔ اور آج ہم ذلیل و خوار ہیں، مسلمان بھی ہیں پھر بھی ذلت کے شکار ہیں۔ کیوں؟ ہم نے جو اصول تھا اس اصول کو چھوڑا ہے۔ مومن بن کے رہو۔ مومن کہتے کسے ہیں؟ ابھی آپ نے حضرت قاری نفاست رضا صاحب سے سنا ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے کرے۔ سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے کرے اسے مومن کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سب سے زیادہ محبت اگر کیا ہے تو اپنے نبی سے کیا ہے، اولاد سے بھی اتنی محبت نہیں کیا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلے اور یہ سوچ کر چلے کہ میں اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور ایسی بات آج کروں گا کہ جس سے میرے پیغمبر کو ہنسی آئے، خوش ہو جائے، مسکرا پڑے۔ محبت تھی سرکار سے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کو سوچتا ہے وہ غمگین نہ ہو، ہمیشہ مسکراتا رہے۔ تو حضرت عمر یہ سوچ کے گھر سے نکلے اور حضور کے گھر گئے تو یہ دیکھا حضور بیچ میں بیٹھے ہیں اور حضور کی 11 بیویاں چاروں طرف سے بیٹھی۔ حضرت عمر پہنچے، سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس آدمی کی بیوی خرچہ زیادہ مانگے اور وہ اتنا نہ دے پائے؟ خرچہ تو دے لیکن بیوی خرچ زیادہ مانگتی ہے اور دے نہیں پاتا، ایسے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو حضور کی بیویاں بیٹھی خرچہ ہی مانگ رہی تھیں، سب کہہ رہے تھے اللہ کے رسول جو آپ مہینے میں دیتے ہو وہ کم پڑ جاتا، آپ ہم لوگوں کا خرچہ بڑھاؤ۔ سرکار اپنی بیویوں کا خرچہ مہینہ مہینہ دیتے تھے، تمہارا اتنا، تمہارا اتنا، تمہارا اتنا۔ تو سب میٹنگ کے بیٹھ گئی، کہیں آج خرچہ بڑھواوے کہ وہی بات کر رہی تھی۔ حضرت عمر جب پہنچے تو اسی طرح کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ کہا اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو آدمی اپنی بیوی کو خرچ دے اور اس کی بیوی اس سے زیادہ مانگے؟
تو حضور مسکرا پڑے، فرماتے عمر جو تم پوچھنے آئے اسی میں میں بھی تو مبتلا ہوں، جو پوچھنے آئے اسی میں میں بھی گھرا ہوں، یہ سب خرچ زیادہ مانگ رہی ہیں۔ تو حضرت عمر کی بیٹی حفصہ بھی رسول اللہ کے نکاح میں تھیں، حفصہ بیٹھی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنے بیٹی حفصہ کا گلا دبایا، پکڑا اور گھٹروا دبایا، کہا تو میرے پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے، میرے نبی سے خرچ زیادہ مانگ کر میرے نبی کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اپنا ان کا گلا پکڑ کے دبایا۔ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا تو وہ بھی گئے، ان کی بھی ایک بیٹی عائشہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی، وہ بھی پہنچے اور اپنی بیٹی عائشہ کا گلا دبایا کہ ہاں سرکار کو تکلیف دے گی۔ مسلمانوں، صحابہ کے کردار بتا رہا ہے کہ اولاد سے محبت کم تھی، پیغمبر سے محبت زیادہ تھی، تبھی آج وہ ایسا کامیاب ہوئے الحمدللہ کہ 1450 برس گزر گئے، آج بھی ممبروں پہ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت ابو بکر کا بھی نام لیتے ہیں، حضرت عمر کا بھی نام لیتے ہیں، تو بلند ہوئے مومن بن کے۔ اور آج ہم نے دعویٰ تو کیا ایمان کا، لیکن ایمان کے ترازو پہ ہم برابر نہیں اتر رہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ہم مومن بن جائیں جیسا کہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی ضرور عطا فرمائے گا، ہماری باتوں میں دم ہوگا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اسی لیے ایمان کے بغیر کوئی عمل بارگاہ مولا میں قبول نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو ایک ایک کر کے دیکھو کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا، بزرگوں کا ایمان کیسا تھا۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت خبیب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب دشمنوں کے ہاتھ میں لگ گئے، وہ لوگ لے کے گئے، کہا خبیب اسلام چھوڑ دو، کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، کہا پھانسی دیں گے، کہا پھانسی دے دو لیکن اسلام نہیں چھوٹ سکتا۔ حضرت خبیب کو جب پھانسی پہ لے کے گئے تب ان لوگوں نے کہا تھا خبیب اب تمہارا آخری وقت ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے آخری وقت؟ کہا ایک خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے زندگی کا آخری حصہ ہے، پھانسی ہونے جا رہی ہے، لہذا مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ پوچھ چکے تھے تو چھوڑا، کہا جاؤ پڑھو۔ حضرت خبیب آئے، وضو بنا کے 2 رکعت نماز جلدی جلدی پڑھی اور پھر پھانسی کے پھندے پہ چلے گئے۔ لوگوں نے کہا خبیب تمہاری زندگی کی آخری نماز تھی، تم کو سکون سے پڑھنا چاہیے، اتنی جلدی کیے؟ تو کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ زندگی کی آخری نماز تھی، دل چاہتا تھا خوب لمبا سجدہ کروں، لمبا رکوع کروں، خوب تلاوت قرآن کروں، لمبی نماز پڑھوں، لیکن صرف اس ڈر سے میں نے مختصر پڑھے کہ کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ مسلمان موت کے ڈر سے نماز میں دیری لگایا کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، موت سے نہیں ڈرتے۔ کہا خبیب نہیں چھوڑو گے اسلام؟ کہا اسلام کہاں چھوٹ سکتا؟ تو حضرت خبیب کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ کفار نے کیلیں ٹھوکیں، لوہے کی کیلیں ٹھوکیں۔ جب انگلیوں پہ کیلوں کو ٹھونکا تب حضرت خبیب نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر کرو۔ کیا عقیدہ تھا صحابہ کا! جب مدینے کی طرف رک کر کے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر کرو، تو کفار نے حضرت خبیب کے چہرے کو پکڑ کر مدینے سے موڑ دیا۔ جب موڑا تب خبیب نے کہا تھا اے لوگو خبیب کے چہرے کو تو مدینے سے موڑ سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم خبیب کے دل کو مدینے سے کبھی دور نہیں کر سکتے۔ یہ کہا اور حضرت خبیب نے شہادت قبول کر لی۔
چلتے چلتے رسول اللہ کے صحابی نے نہ نماز چھوڑا نہ عشق رسول چھوڑا. نبی کی محبت میں چلتے چلتے آخری دم انہوں نے توڑ دیا، لیکن نبی کی محبت کو جانے نہیں دیا. آج ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بڑا آسان ہے. باپ مسلمان، ماں مسلمان، بھائی مسلمان، اسی گھر میں ہم پیدا ہوئے، مسلمان بن گئے، ہم کو اسلام کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی ہی نہیں پڑی. تو اس لیے اس کی قیمت ہم نہیں جانتے. صحابہ کرام کو اسی کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑیں. ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا نام حضرت خباب ہے، وہ خبیب تھے، یہ خباب ہیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے. حضرت عمر کھڑے تھے کہ اتنے میں ہوا کا جھونکا آیا اور حضرت خباب کی پیٹھ کا کرتا دامن اڑا. جب اوپر اٹھا تو حضرت خباب کی پیٹھ کھل گئی. جب پیٹھ کھلی تو اس پہ جلے ہوئے نشانات حضرت عمر نے دیکھا تو روکا، کہا خباب رکو، یہ تمہارے پیٹھ پہ جلے ہوئے نشانات کیسے ہیں؟ تو خباب کہتے ہیں امیر المومنین عمر، یہ اس زمانے کے نشانات ہیں جس زمانے میں آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس دور میں الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا تھا. تو لوگوں نے اسلام کے جرم میں مجھے آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا تھا. کہا تھا خباب اسلام چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو، ورنہ تمہیں جلا جلا کے راکھ کر دیں گے. لیکن اے عمر اللہ گواہ ہے، میری پیٹھ تو آگ کے انگاروں پہ جلتی رہی، لیکن الحمدللہ میری زبان پہ کلمہ طیبہ برابر جاری رہا. یہ اس زمانے کے نشانات ہیں. حضرت عمر نے جب سنا تو خباب کی پیٹھ کو چوما اور چوم کر کہتے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں، خباب اسلام کے لیے اتنی مصیبت اٹھائی. تو اے لوگو، آج ہم آسانی سے اسلام پا گئے تو ہمیں اس کی قدر نہیں. خدا کا شکر ادا کرو جتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو مسلمان بنا دیا. اسلام پہ فخر کرو کہ مسلمان بنایا. لیکن آج ہم اپنے اسلام کو چھپا رہے ہیں، ایسی شکل بنا کے گھومتے ہیں جس سے کوئی پتہ نہ چلے کہ عبداللہ ہوئے کہ شری رام ہوئے. بولو، کم سے کم امتیاز تو ہونا چاہیے یار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خالف المشرکین، اے لوگو مشرکین کی مخالفت کرو. قالوا کیف نخالف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم مشرکین کی مخالفت کیسے کریں؟ تو سرکار نے فرمایا تھا، قص الشوارب، اپنی مونچھوں کو کتروا لو، وعف اللحا، اور داڑھی کو بڑھا لو. یہ نبی نے کس سے فرمایا تھا؟ مسلمانوں ہی سے فرمایا تھا، مونچھیں کترواؤ، داڑھی بڑھاؤ. دلی کے ایک شاعر تھے مرزا غالب، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. ان کی شاعری ایسی، آج بھی شاعری ہوتی ہے، لوگ شاعروں پہ دیوانہ ہوتے ہیں. کوئی نعت پڑھتا ہے تو محبت رسول میں لوگ اٹھ اٹھ کے اپنے محنت کی کمائی خرچ کرتے ہیں. یہ بڑی محبت کی نشانی ہے. بہرحال ہونا چاہیے، جذبہ ہے مسلمانوں میں، آج بھی ہے. تو مرزا غالب شاعر تھے، ان کی شاعری بہت دور دراز تک پہنچی، یہاں تک کہ افغانستان میں کابل میں بھی لوگوں نے ان کا کلام سنا. تو لوگ وہاں سے چلے ان کا کلام سن. وہاں سے ایک صاحب چلے کہ ہم ایسے شاعر کی زیارت کریں گے. وہ صاحب کابل سے چل کے دہلی آئے اور دہلی میں مرزا غالب کا دروازہ پوچھا. جب وہاں پہنچے زیارت کے لیے تو دیکھا کہ مرزا غالب شیشہ لیے ہیں اور کام شروع کیے ہیں، داڑھی بنا رہے تھے. تو وہ کابل کا مسلمان جو زیارت کے لیے آیا تھا اتنی دور سے، اس نے جب دیکھا تو تعجب کیا. اور وہاں کی زبان فارسی کی ہے. تو کہا، جناب آقا مسلمان ہستی، جناب آقا تم مسلمان ہو، وہ ریشمی تراشی ہو، داڑھی چھیل رہے ہو،
تعجب ہو اس کو کہ مسلمان ہو کے داڑھی بنا رہا ہے. تو مرزا غالب شاعر تھے, بڑا فخر تھا اپنی شاعری پر. تو انہوں نے کہا بلے ریشمی تراشم, ہاں ہاں میں داڑھی چھیل رہا ہوں. دلے کسیرا نمی تراشم, میں کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں. میں داڑھی چھیل رہا ہوں, کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں. تب اس قابلی مسلمان نے کہا تھا دل رسول اللہ می تراشی, تم رسول اللہ کا دل چھیل رہے ہو. دل رسول اللہ می تراشی, تم رسول اللہ کا دل چھیل رہے ہو. 3 مرتبہ وہ مسلمان کابل کا یہ بولی بولا اور اسے ایک چیخ نکلی زبان سے, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. مرزا غالب کے دل کی دنیا بدلی. روئے مرزا غالب بھی, کابلی مسلمان کو اٹھایا. جب ہوش آیا مرزا غالب کے اس مہمان کو, کابلی کو, تب مرزا غالب کہتے ہیں میرے بھائی تم میرے مہمان بن کے نہیں آئے ہو, آج خدا کی قسم تم تو میرے لیے کوئی ہدایت کا فرشتہ بن کے آئے ہو. آج سے میں توبہ کرتا ہوں سنت رسول اللہ کو چہرے پہ سجانے کے لیے. اور چند دنوں کے بعد مرزا غالب کی داڑھی پہ, چہرے پہ داڑھی آ گئی. تو اے لوگوں, ایک زمانہ تھا کہ لوگ داڑھی چھیلتے ہوئے دیکھتے تھے تو تعجب کرتے تھے کہ مسلمان ہو کے داڑھی بنا رہا ہے. مسلمان بن کے جی لو, انشاءاللہ عزت ملے گی. حضرت علی شیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے. داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے. وہ قبر کتنی دہشت کی جگہ ہے. اس لیے داڑھیاں رکھا لو, قبروں میں جانا ہے یہ اتنا برحق ہے. جیسے آپ کو یقین ہے کہ صبح سورج نکلے گا, بولو یقین ہے کہ نہیں نکلے گا صبح سورج, پھر شام کو بیٹھے گا, یہ بھی یقین ہے. ایسے ہی ہم کو یقین ہے کہ موت آنی ہے اور قبر میں جانا ہے. تو جب جانا ہے تو وہاں کا ہمیں انتظام بھی تو کرنا ہے. ہمارے ایک قاری صاحب مدرسے میں پڑھاتے ہیں, ان کے گھر میں ایک دن رات میں اتنا بڑا سانپ نکلا. تو گھر بھر کھڑبڑانے گھومے, ارے بھاگ 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 باہر سے, ایسے اتنا بڑا سانپ مارے. صبح آئے قاری صاحب کہنے لگے آئے حضرت جب ہمارا گھر اتنا لمبا چوڑا ہے, کئی کمرے بنے ہیں, تو اتنا بڑا سانپ نکلا تو ہم گھر بھر بھاگے گھومے, اور قبر میں یہاں جب پھٹروائی اور پھن سے ماری تب کہاں چلے جائیں گے, کہاں بھاگیں گے. لوگوں عبرت کی جگہ ہے, آدمی کو سوچنا چاہیے اس سے. لیکن آج ہم لوگوں کے دل بہت ڈھیٹ ہو گئے, قبر سے بھی نہیں ڈرتے. جیسے کہ بتاتے ہیں ایک بڑھوا رہا ہے, بیمار ہوا, کہ لڑکا گھیرے بیٹھے, ابا ای بات ابا ابا, تو بڑھوا کہتے بھیا رے میں بچ نہ پئی با, کہیں کا ہے ابا, کہیں نب لاگت ہے ختم ہو جیبا, کہیں تب تو کہیں جب مر جیبے تو ہمارے کفن میں پران کپڑا دیو. لڑکیوں کہیں یوں کہاں ہو سکتے ہے ابا کہ تم ہم کا پالے پوسو, جوان کیو, گھر بنوائے, سب کچھ کیو, اور مر جئی ہو تو ہم پران کپڑا کفن میں دے. تو بڑھوا کہتے سارے ہم کا پھنسائے دے ہو رے تم لوگ, کہیں کا ہے ابا, کہیں ارے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو قبر میں, تاکہ جب فرشتے حساب لے آئیں دیکھیں کہ کفن پران, تو کہیں تو بہت پہلے مر چکا ہے, کہیں صاحب ہوئی گا ہوئی, چھوڑو. اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیے, جڑتے جڑ جئی ہیں کہ نہ جٹی ہیں رے, بتاؤ. ایسے دلال پڑے ہیں, زندگی بھر تو دلالی کروے کہ مرے کے بعد 420 کرک سوچے. لیکن اے لوگوں, خدا کا حساب بہت سخت ہے. اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں پائے گا. اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اس لیے قبر سے عبرت حاصل کرو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں, 5 جاتے ہیں